حبیبا تیرے اشارے نہ ہوں حبیبا حبیبا نظر آئے گا سانو جی آندا ہویا تے نہ بھی آندا ہوئے تسی آکھو تے اسی منن واسطے تیار انت صادق و انت امین تسی صادق بھی ہو تے امین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے ایڈی ساری گل میری من لئی تے پھر ایک گل ہور من لو او کیڑی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا لا الہ الا اللہ کہہ دیو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیو مینوں اللہ کا سچا رسول مان لو تسی کامیاب ہو جاؤ انہوں نے آخیا بھی آ گل نہیں مننا پہلی ایسا مان لیے تو یہ نہیں مننی فرمایا وہ بھی میری زبان سی تے یہ بھی میری زبان ہے بولو تو صحیح وہ بھی میں ہی آنا نہ پیا وہ تسا مان لے یہ بھی میں کہہ رہا یہ تسی منن واسطے تیار کیوں نہیں انہوں نے آخیا جی اصل پیو دادے کا دین نہیں چھڈنا فرمایا تسی تے آندے سو تسی صادق و امین گل سچی کر دیو یہ میری گل سچی نہیں انہوں نے آخیا جی اصل یہ گل نہیں مننی رب العالمین نے فرمایا رشتہ داراں نوں بلاؤ رشتہ داراں نوں گھر وچ اکٹھیاں کیتا گیا کم از کم 40 افراد جمع ہوئے کھانا سی ایک دو بندیاں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت نال ویکھیا نا کھانے نوں تے او جے ایک دو بندیاں دا کھانا او 40 نے چنگا رچ کے کھا لیا فرمایا یہ میرا معجزہ ہے کلمہ پڑھ دیو گے نہیں انہوں نے کہا جی بالکل اسی اس کام واسطے تیار ہیں اس ٹائم حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس اعلان کیتا سی کہ سونے عمر تو تھوڑی ہے 8 یا 10 سال دی پر میں کلمہ پڑھ کے تھوڑی غلامی میں جاؤں باقی یہ پڑھ نہ پڑھ لینا دی مرضی ہے لیکن میں اعلان کرنا چلتا رہا کام کافر انہاں لوگوں کو تکلیفاں دیتے رہے جنہ کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی تھی بڑیاں مارا ماریاں ہونا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ لو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ لو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنی بہن کو کتنا ماریا اپنے بہن سعید کو کتنا ماریا بہن فاطمہ کو کتنا ماریا یہ سارے معاملات اور جنوں ابو جہل تے ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ بھیجے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاکرات واسطے آمدہ تے گھروں سرکار نال گفتگو واسطے یا تو اس کو رسالت کا شہید کرنے واسطے اور اسلام کی شمع پہنچان واسطے لیکن وہ آپ کے منظر میں دے ایڈا سونا چہرہ کہ خدا کی خدائی کچھ کسی کا ہے ایڈا سراپا ہے کسی کا بات نہ لے یہ تو سن کے دیکھے ہی نہیں وہ اتنے بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پڑھ جاتے سے وہ بھی شیر لین واسطے آئے تو شیر محبوب دے کلمہ دے کے میں ابو جہل ابو لہب سوچنے لگے بھی ہم کریے ہوں کی ہو گیا انہوں نے آخیا جنہیں کلمہ پڑھے انہوں نے تکلیف دیو پھر آخر ہجرت کا وقت آیا ہجرت نہیں ہوئی حبشے والی ہجرت ہوئی مدینہ منورہ والی ہجرت ہوئی معاملات چلتے رہے لیکن کفر کا اندر کا حسد کہ انہوں نے آگ بجن کا نام نہیں دی رب العالمین نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون
بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجے گی جسے روشن خدا کرے. اسلام کی شمع جلدی رہے ہر پاس سے چانن دریا کتے یمن وچ کتے جمامہ وچ کتے مصر اندر کتے ایران اندر کتے شام اندر اسلام پھیلتا رہا. سرحداں پھیلدیاں رہیاں مضبوط تو مضبوط ہوندیاں رہیاں حتیٰ کہ آخری خطبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیتا تھے 1.25 لاکھ تو زیادہ صحابی اس ٹائم موجود سے 1.25 لاکھ تو زیادہ صحابہ اس میں موجود سے جنہاں خطبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سنے ہیں. انہیں لوگ کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں جنہیں حاضر سن موقع دے وہ آ چکے سن. بالآخر مدینہ منورہ بھی مسلمانوں کافرہ نے سکون نہیں لین دیتا. ہجرت ہوئی مدینہ شریف آ گئے لیکن کافرہ نے اپنی جیبیں گوئیاں اور اپنی کاوش جاری رکھی. بالآخر پہلا مارکا حق کا تو باطل دا اسلام اور کفر وہ کائنات کی حق بیٹھنے والی آسمان میں دا دیا زمین میں بھی پہ ادھر 313 سبحان اللہ ادھر صرف 313 ادھر لشکر چلا ادھر تلواراں بھی تھوڑی ادھر سواریاں بھی تھوڑی ادھر سرا بھی تھوڑی ادھر سر تے پاؤن والے لوہے دیاں ٹوپیاں جو خود آندے نے وہ بھی تھوڑے آلات جنگ بھی قلیل تے مجاہد بھی مٹھی بار لیکن ادھر ہر شے وافر ہے. اللہ تے کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے بات یہی فرق ہے. ادھر سنا ادھر صبر. بالآخر ہویا کہ جس ویلے آمنے سامنے ہوئے پانی اس پاسے ادھر پانی بھی کوئی نہیں لیکن ادھر وہ عشق دیا جڑیاں پیاساں سن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نال بجھ جاتی ہے دیدار نال بجھ جاتی ہے. اللہ نے کرم فرمایا بارش ہو گئی اونا وال سی مٹی ادھر سی پالک ریت رمل ادھر بارش ہوئی تو چکڑ ہو گیا ادھر آئی تو جم گئی. اللہ پھر ثواب بھی ادا کرتا ہے نا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صاف بندی کی تھی فرمایا جب تک میں نہ کہوں حملہ نہیں کرنا. میں صرف موٹیاں گلاں مجھے پرنٹر چھڑیاں بس جب تک میں نہ کہوں آگے بڑھ کے حملہ نہیں کرنا. اللہ کیا سونے تھوڑی اجازت تو بغیر ساڑی مجال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں تھوڑا خیال کی ہے. انہاں کہ سونا ساڑا خیال ہے تسی اگ بالدی ہوئے حکم دے انہوں کی چھاڑ مارو اسی مارنا ستی یار سامنے سمندر آئے اس دیا موجہ ڈاکہ مار رہے گا ہو کسی فرما یہ دن در کود جاؤ لگنے کعبہ کی قسم ہے جان دی پرواہ نہیں کریں گے تھوڑے حکم دی تمیل کر دیا مسو پانی میں چوئی چلا کر لا دیا گیا. ابو بھائی تو پوچھنے دی لوڑی کو نہیں جانا تھے ریاں ادھر آکے لیا دی کفن شہر تے بن کے لیا دے ابو بھائی فکر علی گالی کوئی نہیں اور اللہ فتح سانوی عطا فرمائے گا. بولو اللہ فتح کچھ بولو اللہ فتح سانوی عطا فرمائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادھر بھی صفحہ ترتیب کی صحابہ پریشان ہو گئے. امام رب صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سوڑیا کمیز اتارنا پڑے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمرے مبارکہ تو پیٹ انور کو آپ نے اپنے سینہ مبارکہ تو کمیز اٹھایا فرمایا کہ میں بدلہ لینے گیا لگتا کہ قیامت والے دن تو میں نہ پوچھتا ہوں سوڑیا میں بدلہ لینے جیڑا لینے اٹھے لینے شاہی سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ٹھیک کیتا جنہوں میرے آقا نے نوری بدل پاک تو اپنا کمیز اٹھایا حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بڑھ کے اس جگہ کو میرے آقا نے چمٹ گئے کہ پوسے لینا میں پھر میں بدلہ کیوں نہیں تھا انہاں کیا سویا میں غلام دی بچا دے تواڈے کولوں بدلہ لواں میں بدلہ کادا لینا میں تے ایک بہانہ بنایا سی تواڈے جسم انور نوں پوسا دے لگا.
موقع بڑا ہی گل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیتی ہے جن نے بدلہ لینا لے لے یہ سونیا نہ غلام دی کی مجال تھوڑے کو بدلہ لوا تسی نبیاں دے امام تسی رسولاں دے امام تسی اللہ دے محبوب میں کون بدلہ لینے والا لیکن سونیا عشق نے مجبور کیا عشق نے مجبور کیا اور دل نے لاچار کیا عشق نے مجبور کیا اور دل نے آواز بلند نال ہو جاتا مہینہ اللہ دیا رحمتاں دیا بارشاں چھم چھم برس رہیاں نے اس ویلے پھر جمعے دا دن ہوئے نورانی کھڑیاں اور رمضان شریف دا مہینہ ہوئے پھر رحمت دیا بارشاں دیا اور کوئی ساتھی خالی نہ رہا جے جنوں قدرے دا کیا اور دل میں لاچا عشق نے مجبور کیا اور دل میں عشق نے مجبور کیا اور دل نے لاچار کیا حکم گناہ گار نہ تھا میرے دل نے گناہ گار کیا میں گناہ گار نہ تھا میں گناہ گار نہ تھا میرے دل نے گناہ گار سیابی جان دے سن آج بے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرم عطا کرنا ہے اپنی رحمت عطا کرنی ہے جناب سواد موقع نو ضائع نہیں کیتا کیونکہ انہوں نے پتا سی میں حضور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے خطاب کے اندر میں کر رہا ایسا خطاب میں نے مصرع ایک پڑھیا ایک ہوئی ہے بچے نے حکم دیتا ہے محمد عثمان اس نے کہا کہ وہ مصرع پڑھ دے موقع بھی بڑا ہے تو پڑھ دیں سیابی جان دے سن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بار گائے اتھے باہر نہیں چلتا ہر سودا نقد ہی لب جاتا ہر سودا نقد ہی لب جاتا ہے ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے ہر کرم ان سے نقد ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے ہر کرم ان سے نقد ہر کرم ان سے نقد ملتا ہے وہ بلا اپنا ہر کرتے ہیں وہ بلا اپنا ہر کرتے ہیں وہ بلا اور سنیے جس جس کو یقین ہے نا میرے آپ کا کرم نقد عطا کرتے ہیں ماشاءاللہ چکو آپ ذرا مووی والے بڑھاوا سارے دے آ گئے ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے امید رکھیں کرم کی ہر کرم ان سے نقد ملتا
سے نقد ملتا ہے وہ بلا کبھی ادھار کرتے اور تیرگی کے ہر ایک لشکر پر ہم درودوں سے وار کرتے تیرگی کہتے ہیں میرے کو تیرگی کے ہر ایک لشکر پر ہم درودوں سے وار کرتے کاروبار کیے میں کیا میرا کاروبار ہے ان پہ سب کچھ نثار کرتے ان پہ سب کچھ نثار کرتے ہیں ہم یہی کاروبار فرمایا میرے غلاموں ناچر حملہ نہ کرے جنا چر میں نہ کہہ دیا لائنہ دی ترتیب لاگی شفا دی ترتیب لاگی ادھروں مبارزت طلب ہون لگ پئی کون ہے جڑا ساڈے مقابلے وچ آوے ادھروں جناب حضرت سیدنا علی حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے آئے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے آئے فرمایا تساں سانو للکارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام میدان میں جا رہے جڑا جڑا حصے آیا اس نے تباہی مسلط کر دی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دشمن نے نیچے گرا لیا زخم لا دیتا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترہا دی مدد واسطے گئے تو جا کے آپ کے دشمن متحد دیکھ کر دیتے یہ جنگ کی ابتدا تھی ابو جہل بڑا پریشان کہ پتہ نہیں وہ ساڈا بنے گا کائنات دی اکھ مسکرا رہی ہے اللہ دی رحمت مسکرا رہی ہے کہ جو تھوڑا بڑھنا ہے بلکہ ابو جہل جو تیرا بڑھنا ہے وہ بھی کائنات میں بھی کرے جنگ شروع ایک صحابی نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے بچے سے انہاں دے ایک چھوٹے بھائی سن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کو بھی چھوٹے سن آپ انہاں دونوں شہزادیاں دے باپ کا نام سی حضرت افرا دے دونوں بیٹے سن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے چاچا جی ابو جہل کتنے جنگ وچ دونوں ننے شہزادے پوچھتے نے ابو جہل کتنے انہاں کیا بیٹے تساں کی آکھنا ہوں تساں کی کہنا ہوں انہوں نے آخیا بھی سانو پتہ لگیا ہے سارے محبوب نو گالیاں دے یہ سانو پتہ کرنا انہوں نے آخیا پترو بڑا باری بارن لشکر ہے انہوں کا وہ پہلا دے رہا انہوں کا انہوں نے آخیا جی اسرائیل اسلام سے آؤں کا راہ تیری نہ روک سکتا بولو تو صحیح راہ تیری روک سکتے یہ جڑا سو کے نا اندر کا جذبہ یہ چھوٹے چھوٹے سیاپا نے بڑا ہوتا سن کہ مائی بچہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چاہیے آدھی سونے جی آتے چلے ہو میرا نکا جہا پتر گودی میں یہ بھی لے جاؤ یہ باپ اگے شہید ہو گیا یہ بھی لے جاؤ سرکار نے فرمایا یہ بڑا ہوگا تو جائے گا بھی اس کو انہیں کہ سونے ٹرتے نہیں سکتا لڑتے نہیں سکتا پر جس ویلے کو تھوڑا تیر آئے تو تھوڑے اگے ہو کے بچا تیر آئے گا محبوبہ اس ویلے یہ ڈال تو بن سکتا ہے نا ایک چھوٹے سے آگے سن سرکار جی آتے چلے تھے انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا سی ایک اور بچہ آیا انہوں نے کہا چھوڑیا میں بھی قبول کرو آپ نے فرمایا تو چھوٹا ہے بڑا ہوگا تو پھر جائیں گے انہوں نے کہا محبوب میری تیری کشتی کروا لو میری تیری کشتی کروا لو جی میں جیت گیا انہوں نے جائے جی میں ہار گیا تو نہ کھڑے انہوں نے کہا بیٹے تساں کی کہنے ابو جہل وہ اپنے قسم کھائی مر جائے کہ یا مارے کہ ناری کو قسم کھائی مر جائے کہ یا مارے کہ ناری کو قسم کھائی
جانی ہے, ایکسیڈنٹ میں جو تر جانی ہے, پانی چھوٹ پہ بھی مر جانا ہے, زلزلہ آوے تو مکان گرے تاوی تھلے آگے مر جانا ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ بھی ہے نا موت کا, مر جانا ہے, ہزارہ من مٹی تھلے ہونا ہے, پر نوجوان مرنا ہی کتاب سے نمو سے رسالت واسطے مر جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بازار اندر ویکھدا سودا لانے اپنی جان دا محبوب دے نال لا لے, پھر موت بھی پہ جائے گا, پھر قدر بھی پہ جائے گی. شیخ لاکھ دا جنازہ اس دور اندر پھر غازی ممکن شہید آئے ہے جنہوں نے محبوب واسطے مر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے کہ علم دن شہید کو اللہ پیدا کر دیتا ہے, وہ اس کو قتل کر کے بدلا لیتا ہے, شیطان تصویر آتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو کالا قانون آتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق کرتا ہے, پھر رب ممتاز قادری ورگیاں کو پیدا کر دیتا ہے جڑے کے وعدہ کر دے سویا قسم کھائی مر جائے
میدان بدر وچ رہے آپ دی آتے مبارکہ سی کہ فتح تو بعد آپ 3 دن گھرے میں سن کوئی یہ نہ آ کے بڑا چاہ چڑھیا شہریوں کی دوڑ گئے میں اتنے بیٹھے ہیں کسی انہوں نے ابھی ڈوڑ نہیں گئے یہ تھے یہ طریقہ تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چیز ہے بدر شریف کی میں تم دسنا چاہتا ہوں پر ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان سونے فلان جمعہ روزیاں کا تیسرا جمعہ 1917 کیا 2017 وہ سونے تے محبوب کا ذکر اس طریقے نوجوانوں نے کیا بولو تو صحیح کی خیال ہے ٹھیک رہے گا کم ذرا فلاج بازو بھی لہراؤ تو زبانہ بھی کھول کے ذرا لب کھول کے سونیاں سونیاں گلاں کھول کے موتی رول کے رب نو راضی کریے ذرا میں کہہ دوں میرے نبی دی زبان ساڈے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سا پوچھا اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ محبت کی دینا ہے سب سے زیادہ پیار کی دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ صدیقہ دینا اچھی آواز میں بولو عائشہ صدیقہ دے نال حضور مرداں وچوں اتنا عورتاں وچوں مرداں وچوں کدے نال فرمایا عائشہ دے ابو بکر صدیق دے سب تو زیادہ پیار میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دے نال تے مرداں وچوں سب تو زیادہ انہاں دے ابا جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے نال ماں دے قدموں تلے جنت آئی ہے بولو تھوڑے بولتے ہو ہے جنت یہ تو واسطے ایک شرط بولی کہ ماں نمازی ہو گئے تاں قدموں تلے جنت روزے دار ہو گئے تاں قدموں تلے جنت جی تہجد گزار ہو گئے پھر قدموں تلے جنت اللہ نہ کرے کسی دی ماں بے نماز ہو گئے
اللہ نہ کرے کسی کی ماں پہ روز ہو. یہ میری دعا ہے. اللہ نہ کرے کہ کسی کی ماں ایسی ہو، لیکن جیسی بھی ہو اس کے قدموں تلے اس کی اولاد کے لیے جنت ہے. تے جیڑی صرف قرآن پڑھے وہ قدموں تلے جنت ہے، جیڑی صرف نماز پڑھے وہ قدموں تلے جنت ہے. تے جدے بستر تے اللہ دا قرآن نازل ہوندا ہوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی عادت مبارکہ سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پتہ کدوں دیندے سن جدوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی باری حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں ہوندی سی. آپ دے گھر وچ جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی باری مبارکہ ہوندی سی نا رات قیام کرن دی، اس ٹائم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہدیے لے کے آਉਂدا. وہ جدوں ساریاں پھر امہات المومنین بہنیاں سن کٹھیاں آپس گلاں کرنیاں، عائشہ جدوں تیرے وال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اودوں لے کے آتے ہیں صحابہ تحفے تے جدوں ساڈے ہوں ادوں نہیں لے کے تے ساریاں نے پروگرام بنایا. حضرت سیدہ ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا جی وہ تہاڈی باری ہوئے گی نا تے تسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیا تے صحیح، تسی پوچھیا جے صحیح کہ حضور ساڈے بڑی کوئی تحفے شفے ہوندے تے جدوں عائشہ دے گھر ہوندے او تو بڑے تحفے ہوندے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ باری آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات دا قیام ہوندا ہے. انہاں پوچھیا مذاق دے کاجل والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کرنا چاہنیاں، فرمایا کر. عرض کردیاں نے سونے چلے والیا میں عرض کرنا چاہنی حضور ساڈے گھر جڑے ہوندے یا دیگر امہات المومنین دے گھر ہوندے ازواج مطہرات دے گھر ہوندے اودوں کوئی تحفہ تحف نہیں ہوندے، گفٹ پیش نہیں کیتے جاندے. جدوں جناب عائشہ صدیقہ دے حجرے وچ ہوندے اودوں تحفے پیش کیتے جاندے نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اگلے دن ساریاں رل کے پھر بیٹھیاں کہ ام سلمہ رات تیری باری سی گل کیتی ہے، انہاں آکھیا گل کیتی ہے پر جواب نہیں ملیا. پھر اگلی بڑی پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی باری ہوئی، انہاں پھر عرض کیتی، میرے آقا پھر چپ رہے. پھر ساریاں کٹھیاں بیٹھیاں نے کیتی ہے گل، آ بھی کیتی ہے گل پر میرے آقا چپ رہے نے. پھر اگلی باری آ گئی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردیاں نے یہ مذاق دے کاجل والیا تہاڈی بارگاہ وچ ہوئے میں اپنی باری میں عرض کر چکی ہوں. حضور مسئلہ فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث سے فرمایا یہ میری بیوی ہے، مینوں عائشہ دے بارے وچ وصیت نہ دیا کرو، مینوں عائشہ دے بارے وچ تکلیف وچ مبتلا نہ کریا کرو، عائشہ دے بارے وچ مینوں تنگ نہ کریا کرو. عائشہ دے بستر تے جدوں میں ہونا میرے تے جڑے دو بھی اللہ دا قرآن نازل ہو جانا. ایک بات اور سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک غلام ہوتا رہتا سی فارسی نسل. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے عرض کی سونے تھوڑی دعوت اج میرے والے تھی بھی آپ جو تاریخ کا کرا ہو نا تجھے کرایا کرو سوال کرایا کرو تاریخ مسلم مسلمان بھائی دی ایک پانی دے کوٹنا بھی کرواؤ تو گناہ معاف ہو جائے. دودھ دے کوٹنا کرواؤ تاں بھی گناہ معاف ہو جائے. یہ ایک کھجور نہ کروا دو تاں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. پرت قلم کھانا کھوا دو تاں تو پھر اللہ ہو دے گا. حضور آئی دعوت تھوڑی ساٹھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کلے میں بلا رہے ہیں کہ عائشہ بھی نہ سبحان اللہ بھائی اور اچھی آواز میں حضور میں عرض کیتی ہے دعوت فرمایا میں کلے نہیں کہ عائشہ بھی نہ
نہیں حضور تسی کلے، فرمایا یہ دعوت قبول نہیں، یہ دعوت قبول نہیں ہے۔ اور پھر دوسری باری تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر آئے، حضور ضرور تشریف لے آئے، فرمایا میں کھلے آئی کہ عائشہ اپنے یہ حضور تسی کلے، فرمایا یہ دعوت قبول نہیں ہے۔ وہ تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر آئے، سوچو بچار کے بعد فرمایا اکیلے ہی یا عائشہ بھی ساتھ آ جی حضور وہ بھی ساتھ آ جائیں، فرمایا پھر ہم آ جائیں گے، پھر ہم آ جائیں گے۔ حضرت مجدد ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف لکھتے ہیں میں ختم کو آندا سا، میں کی کرتا سا ختم شریف کو آندا سا، تو میں صرف حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی ارواح نوں اشارے ثواب کرتا سا، انہاں دی ارواح نوں اشارے ثواب کرتا سا، تے کر کے میں ختم دعا کے رات ستا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب وچ آیا، تے میں توجہ کیتی کہ میرے آقا میرے نال بولدے نہیں پے، ناراض تھے۔ میں پوچھا سونے ناراض کیوں؟ فرمایا شیخ احمد تجھے پتہ نہیں کہ میں کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کھانا جب بھی کھاتا ہوں میں عائشہ کے گھر کھاتا ہوں؟ آندے نے مجھے سمجھ آ گئی کہ میں ختم شریف میں سالے ثواب کر دیا، عائشہ صدیقہ بھی شامل نہیں سی، ناراض تھے۔ آندے نے میں اٹھیا، میں پھر ختم دعایا، میں صرف حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے پیش کیتا، میں ساری امہات مومنین نے پیش کیتا۔ سمجھ آ گیا؟ اس سے اندازہ کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار ہے۔ ایک بات اور سنیں، یہ ابو ظبی سے ایک اور ریاست ہے ادھر ایک سائڈ پہ، العین، اس کو ویسے الین کہتے ہیں، الین، لیکن العین لفظ ہے، الف لام عین یا نون، العین۔ میرا ایک وہ نیٹ پہ سننے والا تھا، وہ جمعہ بھی ادھر پڑھا کرتا تھا، وہ لڑکا یہاں اس جگہ پہ بغدادی مسجد میں، آج کل وہ الین ہوتا ہے۔ اس کو پتا چلا کہ میں آیا ہوں یو اے ای میں، تو اس نے مجھے کال کیا، مجھے کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ آئے ہیں، تو آپ الین بھی آئے ہیں، تشریف لائیں۔ میں نے کہا کس لیے؟ مجھے کہتا ہے کہ ادھر ایک صحابی کا مزار ہے۔ میں نے کہا اس میں گرامی ان کا؟ کہنے لگا حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار ہے۔ یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو میں نے کہا یار یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے توجہ دلائی ہے، میں تو ضرور آؤں گا۔ میں نے جمعرات کو اس سے وعدہ کیا، تو میں اتوار کے دن گیا، وہ انتظار میں تھا، اللہ اس کا بھلا کرے۔ وہ پرانے دور کا قبرستان ہے، ادھر قبر شریف ہے۔ وہ مجھے لے کے گیا، دھوپ بڑی تھی، بہت سخت گرمی تھی، میں نے حاضری دی۔ جب واپس آنے لگا نا تو پھر وہ واقعی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ ایک چیز رہ گئی۔ میں نے کہا وہ کیا؟ جی کسی صحابی نے ادھر اس دور میں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں بھیجا تھا نا، اس دور میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک مسجد بنائی تھی۔ وہ مسجد بھی نہیں ہے۔ میں جلدی جلدی گاڑی سے اترا، میں نے کہا مجھے لے کے چلو۔ وہ میرے ساتھ گیا، ظہر کے نماز کا ٹائم تھا، وہ میرے ساتھ ایک لڑکا تھا حافظ محمد جمیل صاحب، وہ ادھر فلائی کے ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، بہت پیارے، بہت زیادہ، بہت محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے۔ ان کے بھائی محمد سفر یہ ترجمہ بھی پڑھنے کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں، میرے اکثر ساتھی ان کو جانتے ہیں، ان کے پاس، اور انہیں کی محبت اس میں شامل ہوتی ہے میرے اسٹور میں۔ تو وہ میرے ساتھ تھے، اور وہ لڑکا تھا وہی سیکورٹی والا، وہ کہتا ہے میری سیکورٹی ہے بازار شریف میں، وہ میرے ساتھ تھا۔ تو میں نے ظہر کی جماعت کروائی، انہوں نے میرے ساتھ نماز پڑھی، تو کہنے لگا جی ادھر چشمہ بھی ہے جو آپ کے ہاتھوں سے اس وقت کا جاری انسانی ہے، وہ بھی مسجد کے ساتھ ہی تھا، اس چشمے سے ہم نے پڑھی۔ کہتے ہیں کہ اس پانی کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں سے آ رہا ہے، لیکن 1400 سال سے وہ چشمہ آج بھی جاری انسانی ہے۔ اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میں نے آپ سب کے لیے دعائیں کی، رو رو کے کی، گڑ گڑا کے کی،
کو وسیلہ بنایا اللہ کی بارگاہ میں، اور میں اسی وسیلہ سے یہ دعا کرتا ہوں، آپ سب آمین کہیں کہ یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اونچی آواز سے بولیے آمین۔ جتنے ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، جتنے گھروں میں بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، یا اللہ پاک جو لا علاج مریض ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما۔ ہمارے محترم جناب چودھری محمد شریف صاحب، آپ کی زوجہ محترمہ سخت بیمار ہیں، میرے مولا حضرت سیدنا کعب الحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے بھائی کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ پاک ان کا سایہ عاطفت ان کی اولاد کے سر پہ تا دیر صحت اور تندرستی سے قائم عطا فرما۔ حضرات یہ وہی صحابی ہے کہ جن سے یہ روایت مروی ہے کہ ہر روز 70,000 فرشتہ صبح نثار مصطفیٰ پہ آتا ہے اور 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت سیدنا کعب الحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہاں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ سنیں، ان سے روایت ہے جن کے مزار کا میں دیدار کر کے آئے، ان سے روایت ہے۔ اب حجرے کا کیا مقام بتاؤں، سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام بتاؤں کہ جن کے حجرے کی زمین، جن کے حجرے کی